بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امام کبیر عارف شہیر شیخ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان علماء کا جو دنیا کی طرف مائل رہتے ہیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس بھی تو بہت مال تھا۔ یہ بیوقوف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو مال جمع کرنے میں معذور سمجھنے لگے۔ شیطان ان کے ساتھ مکر کرتا ہے اور ان کو ذرا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ارے احمق، تیرا ناس ہو جائے، تیرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے استدلال کرنا یہ شیطان کا مکر ہے۔ وہ یہ الفاظ تیری زبان سے نکلواتا ہے تاکہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ جب تو نے یہ کہا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی مال شرافت اور زینت کے لیے جمع کیا تو تو نے ان سرداروں کی غیبت کی اور تو نے ان کی طرف بڑی سخت چیز منسوب کر دی۔ اور جب تو نے یہ سمجھا کہ حلال طریقے سے مال کا جمع کرنا اس کے ترک سے افضل ہے تو تو نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو نے سارے رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور تو نے نعوذ باللہ ان کو انجام بتایا جبکہ انہوں نے تیری طرف سے مال جمع نہ کیا۔ اور جب تو نے یہ خیال کیا کہ حلال طریقہ سے مال کا جمع کرنا اس کے ترک سے افضل ہے تو تو نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں فرمائی جبکہ انہوں نے مال جمع کرنے کو منع فرمایا۔ آسمان کے رب کی قسم، تو نے اپنے اس دعوے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال پر نہایت شفیق تھے، ان کے خیر خواہ تھے، ان پر بڑے مہربان تھے، ان پر بہت رحم کرنے والے تھے۔ ارے احمق، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضل و کمال کے باوجود، اپنے تقوی کے باوجود، اپنے احسانات کے باوجود، اللہ تعالیٰ شانہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے باوجود اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے باوجود اور ان حضرات میں ہونے کے باوجود جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور تھے، ان سب کمالات کے باوجود صرف اپنے مال کی وجہ سے قیامت کے میدان میں رکے رہے اور فقراء مہاجرین کے ساتھ جنت میں تشریف نہ لے جا سکے۔ پھر تیرا ہم لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جو دنیا کے دھندوں میں پھنسے رہے اور تعجب اور سخت تعجب اس فتنہ میں پڑے ہوئے ہیں جو حرام اور مشتبہ ہے، مال کی گڑبڑ میں آلودہ ہو اور لوگوں کے میل صدقات کا مال کھاتا ہو، شہوتوں اور زینت اور تفاخر میں وقت گزارتا ہو۔ پھر وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال سے استدلال کرے۔ اس کے بعد علامہ محاسبی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین حالات ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ حضرات مسکنت کو پسند کرنے والے تھے، فقر کے خوف سے بے فکر تھے، اپنی روزی میں اللہ جل شانہ پر پورا اعتماد کرنے والے تھے اور تقدیر پر راضی رہنے والے تھے، مصائب پر خوش ہونے والے تھے، ثروت میں شکر گزار، غربت میں صبر کرنے والے تھے، اچھے حالات میں اللہ جل شانہ کی حمد کرنے والے تھے، تواضع کرنے والے تھے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے۔ جب ان کے پاس فقر آ جاتا تو اس کو مرحبا کہنے والے تھے، اس کو صلح کا شعار کہتے تھے۔ تو خدا کی قسم کھا کر بتا، کیا تیرا بھی یہی حال ہے؟ تو ان کی مشابہت سے بہت دور ہے، تیرا حال ان کے حال کی بالکل ضد ہے۔
تو غنا کے وقت سرکش ہو جاتا ہے، ثروت کے وقت اکڑنے لگتا ہے، تو مال کے وقت خوشی میں ایسا محب ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر بھی بھول جاتا ہے، تکلیف کے وقت اللہ کی مدد سے نا امید ہو جاتا ہے، مصیبت کے وقت ناک منہ چڑھانے لگتا ہے اور تقدیر پر ذرا بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو فقیروں سے بغض رکھتا ہے، مسکنت سے ناک چڑھاتا ہے، تو مال اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ دنیا کا تعنم اختیار کرے، اس کی رونق سے دل بہلائے، اس کی لذتوں شہوتوں میں مزے اڑائے۔ وہ حضرات دنیا کی حلال چیزوں سے اتنا الگ رہتے تھے جتنا تو حرام چیزوں سے بھی علیحدہ نہیں رہتا۔ وہ معمولی لغزش کو اتنا سخت سمجھتے تھے جتنا تو حرام اور کبیرہ گناہ کو بھی سخت نہیں سمجھتا۔ کاش تیرا عمدہ سے عمدہ اور حلال سے حلال مال بھی ان کے مشتبہ مال کے برابر ہوتا، اور کاش تو اپنے گناہوں سے ایسے ڈرتا جیسے وہ اپنی نیکیوں کے قبول نہ ہونے سے ڈرتے تھے۔ کاش تیرا روزہ ان کے افطار کے برابر ہو جاتا کہ ان کا افطار کرنا بھی اللہ کے واسطے تھا جس پر ثواب تھا، اور کاش تیرا رات کو جاگنا بھی ان کے سونے کے برابر ہو جاتا، اور کاش تیری عمر بھر کی نیکیاں ان کی کسی ایک نیکی کے برابر ہو جاتی۔ ارے کمبخت، تیرے لیے یہی مناسب ہے کہ تو دنیا سے صرف اتنا حاصل کرتا جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہے۔ کاش تو دنیا داروں کے حال سے عبرت پکڑتا کہ وہ میدان حشر میں حساب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، اور تو پہلے ہی زمرہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جاتا کہ نہ تو میدان حشر میں روکا جاتا، نہ تجھ پر لمبا چوڑا حساب ہوتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے فقراء ان کے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔